وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، انشاءاللہ آج لیسن نمبر 24 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس لیسن کے اندر ادغام کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو نون ساکن یا تنوین کا سب سے آخری قاعدہ یعنی چوتھا قاعدہ ہے۔ جی ہاں، نون ساکن و تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام، ٹھیک ہے، اس میں سے سب سے ہم نے 3 تو پڑھ لیے ہیں پچھلے سبقوں میں۔ اب یہ سب سے آخری سبق ہے نون ساکن و تنوین کا، تو یہ سبق اس کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف ادغام، کتنے حروف ہیں ادغام کے؟ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے، اظہار کے 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اظہار کے 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یعنی جس کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ آگے اخفا کے 15 حروف ہیں، کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفا کے ہیں، اوکے۔ اس کے آگے ہم نے پڑھے، پھر ہم نے اقلاب کے بارے میں پڑھے تھے۔ اقلاب کا 1 حرف ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ صرف با۔ اب اس کے بعد سب سے آخر میں ادغام۔ ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ ادغام کے 6 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں۔ کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ یا یہاں پہ ہے، دیکھو، یا، را، میم، لام، واو، نون، سمجھ رہے؟ یہ 6 حروف ادغام کے ہیں، اور اس کو ملا کر انہوں نے آسانی کے لیے یاد کرنے میں، یہ حروف ذہنوں میں رہیں اس کے لیے ایک مجموعہ تیار کر کے یوں بتایا گیا ہے کہ یرملون۔ یرملون اگر یاد کر لیں گے تو اس میں 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، ٹھیک ہے۔ اچھا، نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حروف آئے تو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں بتائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں۔ جی ہاں، چلو، تختی نمبر 24، ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، اوکے۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون۔ جی ہاں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ہاں، اس سے پہلے میں ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آسانی ہو۔ یرملون میں 6 حروف ہیں، یہ 6 حروف میں صرف اور صرف 4 حروف میں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، 4 حروف میں غنہ ہوگا، اور بقیہ 2 حروف میں غنہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو ذہن میں نوٹ کر لینی ہے،
ادغام میں ادغام کے 4 حروف میں غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن 2 حروف ایسے ہیں جن میں غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے، اگرچہ کہ وہ یرملون کے حروف یعنی ادغام کے حروف ہیں، لیکن اس میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام نہیں ہوگا۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ را اور لام۔ را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون میں سے را اور لام کو ہٹا دو تو کتنے حروف ہوئے؟ 4 حروف، یا میم واو نون، ٹھیک ہے، یہ 4 حروف میں غنہ ہوگا اور یہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لام اور را کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ، ادغام کرنا ہے لیکن غنے کے بغیر۔ اور یہ 4 حروف جو بقیہ 4 حروف ہیں اس میں ادغام مع الغنہ، ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ، وہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ چلو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ادغام بلا غنہ کے جو 2 حروف ہیں اسی کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام جو بلا غنہ ہے، جس میں غنہ نہیں ہوتا، را کی مثال محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی محمد الرسول اللہ میں تنوین ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد را آ گیا ہے۔ را یہاں پہ ادغام کے 6 حروف میں سے را ہے، لیکن بغیر غنہ کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح جلدی پڑھنا ہے۔ محمد کیونکہ غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ چلو ہجے کریں گے۔ میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال را 2 پیش در، محمدر، یا محم میں کیوں غنہ کر رہا ہوں؟ محم یا میم پر میں غنہ کر رہا ہوں، آپ غور کر رہے ہیں میری آواز پر؟ محم کیوں غنہ کر رہا ہوں؟ ہاں جی ہاں، نون میم کے اوپر تشدید ہے۔ جب بھی میم کے اوپر تشدید ہو کہیں پر بھی، نون کے اوپر، اس طرح نون کے اوپر جب بھی تشدید آ جائے تو یہ دونوں حروف میں میم پر تشدید ہو تب بھی، نون کے اوپر تشدید آ جائے تب بھی لازم ہم لوگ غنہ کر لیں گے۔ ان کو بولتے ہیں میم مشدد کا غنہ، نون کے اوپر تشدید ہو تو نون مشدد کا غنہ بولیں گے، ٹھیک ہے، لازم کرنا ہے، اوکے۔ محمد، دال را 2 پیش در، را زبر را، سینو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو محمد میم میں تو غنہ کر رہے ہیں لیکن دال میں غنہ نہیں کریں گے یا را میں غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ ادغام تو ہے لیکن ادغام بلا غنہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، غنہ ذرہ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ اچھا دوسرا قاعدہ کیا ہے اس میں؟ یہاں پہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوا۔ پھر اور کیا قاعدے ہیں اس میں؟ یہ قاعدہ ہے اللہ کے لام کے بارے میں، ہم نے پیچھے سبق میں پڑھے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کا لام کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، وہ ہم نے پیچھے سبق میں سمجھایا ہمیں، اب یہاں پر بھی ایک مرتبہ سمجھ لو۔ اللہ کا لام جو ہے نا، یہ اللہ کا لام، پہلا لام، یہ جو ہے نا اللہ کا لام، یہ لام، اس لام سے پہلے
اسلام سے پہلے، یہ لام کو بولتے ہیں لام جلالہ، لام جلالہ، اسلام جلالہ سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے کہ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو اب اللہ کا لام یہاں پہ ہے، اس سے پہلے الف، یہ الف تو چھوڑو، ٹھیک ہے، یہ الف جو ہے نا، یہ یہاں پہ پڑھنے کی صورت میں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ الف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے کیا آیا ہے؟ پیش آیا ہے۔ پیش یا زبر کی صورت میں اللہ کے لام کو کیا حصہ پڑھنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ رسول اللہ، رسول اللہ، موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے۔ اوکے، آگے من ربک، من ربک۔ اب دیکھو نون ساکن کے بعد را آیا ہے، نون ساکن کے بعد را آیا ہے تو کون سا قاعدہ ہوا؟ ادغام ہوا۔ ادغام غنہ کے ساتھ ہوا یا بلا غنہ ہوا؟ بلا غنہ ہوا، ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا۔ اوکے، اچھا، ہجے کر کے پڑھیں گے۔ کیسا ہجے کرنا ہے اس کو؟ میم کو بھی را کو ملانا ہے، یہ نون جو ہے نا، یہ ملانے کی صورت میں اس کو بھی اس کو ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ اوکے، دوسرا یہاں پہ را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، زبر ہے را کے اوپر، تشدید ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ چلو آگے، غفور الرحیم، غفور غفور الرحیم۔ اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ تنوین ہے، دو زبر، اس کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ را آیا ہے، تو کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پہ؟ تنوین کے بعد را آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ غنے کے ساتھ ہوگا یا بلا غنے کے ہوگا؟ ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اوکے، دوسرا اس میں قاعدہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ہاں، چلو یہاں پہ واو مدہ بھی ہے فو میں۔ غین زبر غا، فاو پیش فو، غفو، را علی، را دو زبر رر، غفورر، را زبر را، حیا زیر حی، رحی، میم الف دو زبر من، رحیمن، غفورا رحیما۔ آگے آیت رحیما، غفورا رحیما۔ اوکے، اچھا آگے، عیشت راضیہ، عیشت راضیہ۔ اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے، عیشتر میں تنوین کے بعد را آیا ہے، تو کون سا قاعدہ ہوا یہ؟ تنوین کے بعد را آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد را آئے تو ادغام ہوگا۔ اب ادغام میں غنے کے ساتھ ہوگا یا بلا غنے کے ہوگا؟ جی ہاں، بلا غنے کے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا۔ اوکے، ہاں، چلو ہجے کر کے پڑھتے ہیں۔ عین یا زیر عی، کیوں کھینچ رہا ہوں؟ یا مدہ کی صورت میں، ٹھیک ہے، عی، شین زبر شا، عیشا، تا را زیر تر، تا را دو زیر تر، عیشتر، را الف زبر را، ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ ہونے کی وجہ سے، عیشتر را، ضاد زیر دی، یا زبر یا، تا دو زیر تین، راضیتن، عیشت راضیتن۔ آگے آیت عیشت راضیہ۔ اوکے، سمجھ گئے؟ اب یہ ہوا را کے بارے میں۔ اب یہاں پہ جو ہے
لام کے بارے میں، ادغام جو بلا غنہ ہے، جس میں غنہ نہیں ہوگا، وہ دو حرف ہے نا، ٹھیک ہے، ایک را، دوسرا لام، اوکے، لام۔ اب یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اس کی مثالیں دیکھو، من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ نہیں پڑھیں گے، اس کو ملانا ہے، ٹھیک ہے، من لدنہ، جلدی پڑھنا، غنہ سب بالکل نہیں ہوگا، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ، اوکے، من لدنہ۔ اچھا، نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام۔ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا یا بلا غنے کے ہوگا؟ ادغام بلا غنے کے ہوگا، اوکے، باللدن۔ اچھا، اور دوسرا یہاں پہ ایک قاعدہ ہے، دیکھو، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو یہ کیا قاعدہ ہوا؟ من لدنہ، کیا قاعدہ ہوا؟ تو ہم نے اظہار میں پڑھے تھے نا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، یہی تو پڑھے تھے نا ہم نے اظہار میں، تو یہاں پہ وہ آیا ہے، دیکھو، من لدن، دن نون کو ظاہر کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، حروف حلقی میں سے نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو اظہار ہو رہا ہے، تو یہ نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے۔ کیسے؟ من لدنہ، من لدنہ، اوکے، چلو آگے، کل لہ، کل لہ۔ اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے دو پیش کی، اس کے بعد لام آ گیا ہے، تنوین کے بعد لام آیا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا یا بلا غنے کے ہوگا؟ ادغام بلا غنے کے ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا ہے، بقیہ چار حرف میں غنہ ہوتا ہے، یہ دو حرف میں غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کل لہ، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، الٹا پیش کو بھی کھینچنا ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے، کل لہ، ٹھیک ہے، آگے چلو، یکن لہ، یکن لہ، کاف کو بھی لام کو ملانا، یکن لہ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، کاف کو بھی لام کو ملانا ہے، یا زبریہ، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہ۔ اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن نظر آ رہا ہے یہاں پہ، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ حرف لام آیا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا یا بلا غنے کے؟ بلا غنے کے ہوگا، اوکے جی ہاں۔ ابھی آگے، رزقا لکم، رزقا لکم، رزقا لکم میں کیا قاعدہ ہے؟ رزقا لکم میں تنوین نظر آ رہا ہے دو زبر کی، اس کے بعد لام آیا ہے تو ادغام ہوگا، ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزقل، لام زبر لا، رزقل، کاف میم پیش کم، رزقل لکم، اوکے۔ افل لکم، افل لکم میں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے دو زیر کی، اس کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ لام آیا ہے، ٹھیک ہے، لام ہے تو کیا اس لام کس میں سے ہے؟ ادغام کے حروف میں سے ہے نہیں ہے؟ ہے۔ کیا غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ لام اور را میں
غنہ نہیں ہوگا، بلا غننے کے پڑھیں گے۔ بقیہ 4 حرف میں یومین میں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا۔ اُفِّل لَکُم، حمزہ فا پیش اف، فا لام 2 زیر فل، اُفِّل لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، اُفِّل لَکُم، اوکے؟ من لبن، ابھی من لبن کو نون سے نہیں ملانا، میم کو بھی لام کو ملانا ہے، نون کو نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، من لبن میں کیا قاعدہ ہے؟ من لبن میں کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ ادغام کون سا ادغام ہوگا؟ بلا غنہ ہوگا یا مع الغنہ ہوگا؟ بلا غنہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام اور را میں بلا غنہ ہے، بقیہ جو 4 حرف ہیں یومین اس میں مع الغنہ ہے، یعنی غننے کے ساتھ وہ 4 حرف، اوکے؟ کیسے ہجے کریں گے؟ میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، با زبر با، نون 2 زیر نین، مل لبنین، اوکے؟ یہ ہو گئے قاعدے جو ہے نا ادغام بلا غننے کے، جس میں را ہے اور لام ہے، یہ ہو گیا الحمدللہ۔ جی ہاں، ابھی چلیے ادغام مع الغنہ، یہ جو ہے نا ادغام مع الغنہ، مع الغنہ بولے تو غننے کے ساتھ پڑھنے والے، وہ کون سے کتنے حروف ہیں؟ وہ 4 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے ہیں؟ یا واو میم نون، یا واو میم نون۔ تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ اس کا مجموعہ کیا کیسے؟ یومین، یومین، یومین اگر بولیں گے تو یا واو میم نون، 4 حرف، ان 4 حرف میں غننے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو، خیرا یرہ، ادغام جو غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس میں یا جو ہے نا، یا اس کی مثالیں یہاں پہ آ رہی ہیں۔ یہ پورا جو ہے نا یا کے بارے میں، پھر نیچے واو کے بارے میں، پھر اس کے نیچے میم کے بارے میں، پھر اس کے نیچے نون کے بارے میں مثالیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سمجھو۔ خیرا، اب دیکھو یہاں پہ غنہ کر رہا ہوں میں، خیرا، یہ جو کر رہا ہوں نا یہی غنہ ہے۔ خیرا یرہ، اصل میں یرہ ہے، کھڑانے کی صورت میں یرہ، ٹھیک ہے؟ خایا زبر خی، را یا 2 زبر رائیں، خیرا یا زبر یا، را زبر را، یرہ، ہا الٹا پیش ہو، یرہ، آگے آیت یرہ، خیرا یرہ، اوکے؟ یہ ادغام مع الغنہ کے، تنوین کے بعد را یا آیا ہے تو غنہ ہوگا، ادغام ہے، غننے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہاں پہ کیا ہوگا؟ تنوین کے بعد یا آیا ہے، تنوین نظر آ رہا ہے 2 زیر کی، اس کے بعد یا آیا ہے، تو یہ کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، غننے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اوکے، لام زیر لی، قاف و زبر قو، لقو، میم یا 2 زیر می، لقومی، یا و پیش یو، قاف زیر قی، نون و پیش نو، یوقینو، نون زبر نا، یوقینون، لقوم یوقنون، می کر کے جو میں کر رہا ہوں یہی غنہ ہے، یہ ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کا میں غنہ کر رہا ہوں یا آنے کی وجہ سے، ادغام مع الغنہ، لقوم یوقنون، من یوم، اس میں می یومین میں کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو ادغام
مع الغنہ ہوگا، غننے کے ساتھ ہوگا. اوکے، ہجا کیسے کریں گے؟ میم یا زیر می، یا وہ زبر یو، می یو، میم دو زیر مین، می یومن، می یومن. اوکے، من یقول، من یقول، من یقول. اس میں کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، نون ساکن ہے یہاں پہ، اس کے بعد یا آیا ہے، تو ادغام مع الغنہ. اوکے، میم یا زبر میں، یا زبر یا، قاف و پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقول، من یقول. اوکے، چلو آگے. وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ. اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ یہاں تو واو مدہ ہے، دوسرا یہاں پہ جو ہے نا تنوین نظر آ رہا ہے، دو پیش، اس کے بعد یا آیا ہے، تو ادغام ہوگا مع الغننے کے ساتھ، ادغام ہوگا مع الغننے کے ساتھ. اوکے، وو پیش وو، جیم وو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ، یا وو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر ذن، یومئذ، وجوہ یومئذ. اوکے، ان یشاء، ان یشاء. اوکے، اس میں کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن نظر آ رہا ہے یہاں پہ، اس کے بعد یا آیا ہے، تو ادغام ہوگا غننے کے ساتھ مع الغنہ. ای، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا ای، شین الف مد زبر شا، یشاء، حمزہ زبر آ، یشاء، ای یشاء. اب ایک تو ادغام مع الغنہ، یہ تو ادغام ہو گیا. اوکے، دوسرا اس میں ایک قاعدہ ہے مد کے بارے میں. کون سا مد ہے یہاں پہ؟ یشاء میں کون سا مد ہے؟ مد متصل. کیسے؟ دیکھو حمزہ جو ہے نا، یہ حمزہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے. جب بھی حمزہ حرف مد کے بعد اسی کلمے میں آئے تو مد متصل ہوگا. اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا. ابھی یہاں پہ مد متصل ہے، 3 الف کھینچو، 4 الف تک کھینچو. ٹھیک ہے، اوکے. یہ ہو گیا ادغام غنہ یا کے ساتھ، یا کی مثالیں. ادغام مع الغنہ، اس کی یا کی مثالیں. ابھی جو ہے نا ادغام واو، ادغام جو مع الغنہ ہے، غنہ کے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں، اس میں سے واو کے بارے میں، واو کی مثالیں یہاں پر. جی ہاں، الہا واحدا، الہا واحدا. الہا واحدا میں کیا ہو رہا ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے یہاں پہ، 2 زبر کی، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ واو آیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. غننے کے ساتھ ہوگا؟ جی ہاں، غننے کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ادغام کے جو 4 حرف ہیں، ادغام کے 6 حروف میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن میں غنہ ہوگا، ان میں سے واو بھی ہے. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ادغام ہوگا. ابھی کیسے ہجے کریں گے؟ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا وو 2 زبر ہو، الہو، واو الف زبر وا، حا زیر حی، واحی، وا کو کھینچ رہا ہوں الف مدہ کی ہونے کی وجہ سے، واحی، دال الف 2 زبر دن، واحدن. آگے آیت واحدہ. ٹھیک ہے، کھڑانے کی صورت میں واحدہ، ملانے کی صورت میں واحدن. الہا واحدا، رحیم ودود.
ٹھیک ہے. رحیم ودود میں کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے دو پیش کی، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ واو آیا ہے. کیا آیا ہے؟ واو آیا ہے. واو کس میں سے ہے؟ ادغام کے حروف میں سے ہے. اچھا یہ غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ 4 حرف میں ادغام کے 4 حرف میں غنہ ہوگا. یا واو میم اور نون، یا واو میم نون، یومین بولتے ہیں نا، ان 4 حروف میں غنہ ہوگا، بقیہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا. اوکے. را زبر را، حایا زیر حی، رحی، میم واو 2 پیش مو، رحیم، واو زبر وا، دال واو پیش دو، ودو، دال 2 پیش دن، ودودن، اصل میں ہے ودودن. آگے آیت یہاں کھڑانا ہے تو رحیم ودود. اوکے. یہاں پہ یا مدہ ہے اور یہاں پہ واو مدہ ہے، اس کو نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. آگے وہبت، وہبت. ہاں یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن ہے، اس کے بعد وہ آیا ہے، نون ساکن کے بعد وہ آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ ادغام، ادغام ہوگا. کون سا؟ غننے والا ہے یا بغیر غنہ کے؟ غننے کے ساتھ والا. کیوں؟ واو میں غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. حمزہ واو زیر ایو، واو زبر و، ایو، ہا زبر ہا، باتا زبر بت، ایو وہبت. اوکے. چلو آگے. من ورائہم، من ورائہم، من ورائہم میں کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن ہے، اس کے بعد وہ آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. وہ آنے کی وجہ سے ادغام مع الغنہ ہوگا، غننے کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. واو میں وہ یا واو میم نون، یہ 4 حرف میں غنہ ہوتا ہے، اس میں سے وہ آیا ہے. جس میں غنہ نہیں ہوتا وہ 2 حرف ہیں. کون سے؟ لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، جو ہم نے پہلے پڑھے. یہ واو اور یا میم نون، ان 4 حرف میں غنہ ہوتا ہے، اس میں سے وہ آیا ہے، تو غنہ کرنا ہے میو کر کے. دوسرا اس میں قاعدہ کیا ہے؟ ہاں دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ من ورائہم. دوسرا قاعدہ یہاں پہ الف مد ہے، مد منفصل ہے. ٹھیک ہے. مد منفصل ہے. حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی مقدار بھی 3 الف 4 الف تک اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. را، یہ را کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ موٹا. کیوں؟ اس لیے کہ زبر آیا ہے را پر. اوکے. میم واو زیر میو، واو زبر و، میو و، را الف مد زبر را، حمزہ زیر ای، حامیم زیر ہم، من ورائہم. اوکے. جنات وعیون، جنات وعیون. اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ یعنی کیوں میں غنہ کر رہا ہوں؟ نون مشدد ہونے کی وجہ سے، نون کے اوپر تشدید ہے، اس کے لیے میں غنہ کر رہا ہوں. غنہ بھی کرنا ہے، یہاں اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو الف ایک الف کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. پہلے غنہ کریں گے، جن، ابھی کھینچیں گے، جنہ، ایک الف کھینچنا ہے، جنہ، ایک الف. اچھا. تنوین ہے 2 زیر، اس کے بعد وہ آیا ہے، تو ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، غننے کے ساتھ. اوکے. تیسرا اس میں قاعدہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے. یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے. چلو ہجے کرتے. جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جن
غنہ بھی کرنا ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے. جنہ تا وہ دو زیر تیوں، یہاں پر بھی غنہ ہے. کیوں؟ ادغام مع الغنہ ہے، یہ واو آنے کی وجہ سے. جناتی واو زبر وا، عین پیش عو، وعو یا واو پیش یو، وعو یو، نون دو زیر نین، وعیون، وعیون. آگے آیت وعیون، جنات وعیون، جنات وعیون. سمجھ رہے؟ چلو آگے. من وعید، کیا ہے؟ من وعید، میم کو بھی واو کو ملانا ہے، نون کو نہیں. ٹھیک ہے؟ کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آیا ہے، تو ادغام کون سا؟ مع الغنہ یا بلا غنہ؟ مع الغنہ، غنے کے ساتھ والا. کیوں؟ اس لیے کہ واو میں، یا میں، میم میں، نون میں، یہ چار حرف میں غنہ ہوگا. لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا. ادغام کے جو 6 حروف میں سے واو ہے، اس میں غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ من وعید، میم واو زبر مو، واو پیش وو، من وو، عین زیر عی، دال زبر دا، من وعید، وعید، من وعید، من وعید، واو تھوڑا ظاہر ہونا ہے. من وعید، اس طرح، وعید، وعید، ایسا. جی ہاں الحمدللہ یہ بھی ہو گیا ہے. الحمدللہ اب جو ہے نا تیسرا قاعدہ ہے، تیسرا جو حرف ہے نا اس کی مثالیں ہیں. ادغام کی جو میم ہے اس کی مثالیں. ٹھیک ہے؟ رسول من اللہ، رسول من اللہ، رسول من اللہ. جی ہاں اس میں قاعدہ کیا ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے، تنوین کے بعد میم آیا ہے، تو دیکھو میم ہے نا، میم کس میں سے ہے؟ ادغام کے حروف میں سے میم ہے نا، یا را میم لام واو نون، میم اس میں سے ہے. تو ادغام کے حروف میں سے میم ہے. اب یہ میم غننے والوں میں سے ہے بغیر غننے والوں میں سے ہے؟ غننے والوں میں سے ہے. غننے والے حرف کتنے ہیں؟ 4. یو میم، یا واو میم نون، اس میں سے میم ہے نا. وہ بغیر غنہ کے کتنے حروف ہیں؟ 2، لام اور را. یہ میں بار بار اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ وہ اچھی طرح آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. رسول من اللہ، جی را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم 2 پیش لم، رسول من اللہ، میم زیر می، نون لام زبر نل، من لام کھڑا زبر لا، من اللہ، حاضر ہی، من اللہ. اب یہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے، اللہ کا لام نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ موٹا پڑھنا ہے. دوسرا قاعدہ اس میں اور ایک قاعدہ ہے، یہاں پہ میم کے اوپر تشدید ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا یہاں پہ اور بھی غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ میم کے اوپر تشدید، میم کے اوپر میم مشدد کا غنہ ہے. ٹھیک ہے؟ ادغام بھی ہے، میم مشدد کا غنہ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ رسول من اللہ، آگے صراطا مستقیما، صراطا مستقیما. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا میم 2 زبر طم، صراطا، طم یہ غنہ ہے. تنوین کے بعد میم آیا ہے تو ادغام ہو رہا ہے، مع الغنے کے ساتھ، غننے والوں میں سے ہے میم. ٹھیک ہے؟ صراطا، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، قافیہ زیر قی،
مستقی میم الف دو زبر من مستقیمن یہاں پہ الف یہاں پہ یا مدہ ہے ٹھیک ہے ہاں اس کو ایک الف کھینچنا ہے مستقیمن میں کھڑانے کی صورت میں من کھڑانے کی صورت میں ما یہ دو زبر جو ہے نا اس کو حرکت میں بدل کر زبر دے کر اس کو کیا کریں گے مستقیما میم الف زبر ما بنا دیں گے اوکے صراطا مستقیما اوکے آگے رحیق مختوم ٹھیک ہے رحیق مختوم سمجھ میں آ رہا ہے واضح فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا قیم میں تنوین کے بعد میم آیا ہے تو ادغام مع الغنہ ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ را زبر را حایا زیر حی رحی یا مدہ کی صورت میں کھینچ رہا ہوں قاف میم دو زیر قیم رحیقیم میم خا زبر مخ اب یہاں خ مخ میم خا زبر مخ تا وہ پیش تو واو مدہ ہے مختو میم دو زیر مین مختومین رحیق مختوم آگے آیت رحیق مختوم چلو آگے من مثلہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہے تو ادغام مع الغنہ میم کو بھی یہ میم کو ملانا میم زیر میم میم سا زیر مس لام زیر لی ہا کھڑی زیر ہی اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے کھڑا زبر ہو کھڑی زیر ہو الٹا پیش ہو اس کو ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے میم مثلیہ جی ہاں الحمدللہ یہ بھی مکمل ہو گیا میم کی مثالیں ابھی جو ہے نا آخری جو باقی ہے وہ نون کی مثالیں کون سے ہیں نون ادغام نون کے جو ادغام کے 6 حروف ہیں نا یا را میم لام واو نون اس میں سے آخری جو حرف ہے نون ہے نا اس کی مثالیں من نبی ہاں نون ساکن کے بعد کیا حرف آیا ہے نون آیا ہے تو کیا ہوگا ادغام ہوگا ٹھیک ہے ادغام غننے والا ہے یا بغیر غنہ کے ہے غننے والا ہے مع الغنہ ٹھیک ہے ادغام مع الغنہ ٹھیک ہے کس میں بلا غنہ ہے لام اور را میں بقیہ جو 4 حرف ہیں اس میں ادغام مع الغنہ اوکے میم نون اب یہ نون کو ملانا ہے یہ نون کو چھوڑ دینا ہے لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا میم نون زیر مین نون زبر نہ مین بایا زیر بی یا دو زیر ین نبی من نبی اوکے تھوڑا مشکل ہے نا ہجے کرنے میں ابھی میں ہجے کیا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کیسے ہجے کرنا ہے ایسے جو حروف ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا آسانی سے ہجے کریں گے تو سمجھ میں آ جاتا ہے من نبی نورا نہدی نورا نہدی اب اس میں کیا قاعدہ ہے تنوین کے بعد نون آیا ہے تو تنوین کے بعد نون آنے کی وجہ سے کیا قاعدہ ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ بلا غنہ مع الغنہ جی ہاں نون میں غنے کے ساتھ پڑھیں گے ادغام غنے کے ساتھ چلو ہجے کریں گے نون وہ پیش نو را نون دو زبر رن نورن نو کو بھی کھینچنا ہے واو مدہ کی ہونے کی وجہ سے وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے نورن نون ہا زبر نہ دالیا زیر دی نہ دی ٹھیک ہے ہاں اس کو بھی دی کو بھی کھینچنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے نورن نہدی
اوکے چلو آگے. عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ. کیا ہے قاعدہ اس میں؟ تنوین کے بعد نون آیا ہے، ادغام ہو رہا ہے. ادغام میں کون سا؟ مع الغنہ بلا غنہ؟ مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ. جی ہاں. عین الف زبر آ، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، تا نون دو پیش تن، عاملتن، نون الف زبر نا، صا زیر سی، ناصی، با زبر با، تا دو پیش تن، ناصبتن. آگے آیت ناصبہ، عاملتن ناصبہ. اوکے چلو آگے. لمن نريد، لمن نريد، لمن نريد میں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین کے بعد نون آیا ہے تو ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے. ری میں یا مدہ ہے. اوکے. لام زیلی، میم کو بھی یہ نون کو ملانا. میم نون زبر من، لمن، نون پیش نو، رایا زیر ری، نوری، دال پیش دو، نورید، لمن نورید. اوکے. فمن نکث، فمن نکث، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، یہ نون کو ملانا ہے، یہ نون کو نہیں، ٹھیک ہے. فمن، نون زبر نا، کاف زبر کا، فمن نکا، ثا زبر ثا، فمن نکث. کیا قاعدہ ہے یہاں پہ؟ نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو ادغام مع الغنہ. اوکے چلو آخری حرف. یومئذ ناظرہ، یومئذ ناظرہ. یومئذ ناظرہ میں کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد نون آیا ہے تو ادغام مع الغنہ، یعنی مع الغنہ غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے. یا وہ زبر یو، یہ کون سا یو؟ یہ واوے لین کا قاعدہ ہے. واوے مدہ نہیں، لین. لین بولے تو جلدی پڑھنا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنے کو لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال نون دو زیر ذن، یومئذن، نون الف زبر نا، ایک الف کھینچنا، الف سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. یومئذن نا، ضاد زیر ضی، را زبر را، ناظرہ، تا دو پیشتن، ناظرتن. کھڑانے کی صورت میں ناظرہ، یومئذ ناظرہ، یومئذ ناظرہ. جی ہاں الحمدللہ الحمدللہ. یہاں پر جو ہے نا تھوڑا طویل سبق ہو گیا ہے، آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے. جی ہاں الحمدللہ آپ سمجھ گئے تو کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ تھوڑی سی بات طویل ہے الحمدللہ، چلو کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو، سمجھ کر پڑھنے کو اللہ قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.